السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، یہاں پر آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق در حقیقت گفتگو کرنی نہیں ہے، کیونکہ تمام ہی مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا فرض عین ہے۔ ہاں، رمضان المبارک میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس نماز کے متعلق بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض احباب کرام کا یہ خیال ہے اور یہ گمان ہے کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز ایک ہی نماز ہے۔ ہمارے بعض احباب کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کو نقل کیا ہے کہ در حقیقت تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز الگ الگ نماز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ایک ہی نماز ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز ایک ہی نماز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تہجد کی نماز میں اور تراویح کی نماز میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے، کیونکہ تہجد اور تراویح کی مشروعیت کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تہجد کی نماز کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہاں پر قیام لیل سے مراد تہجد کی نماز ہے، تو تہجد کی نماز کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا ماخذ قرآن کریم ہے، اور تراویح کی نماز کے متعلق جیسا کہ غالباً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو سنن نسائی کی ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ میں نے تمہارے لیے ماہ رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ تو ماہ رمضان کا قیام جو ہوتا ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے، جیسا کہ محدثین کرام نے اور جو حدیث کی وضاحت بیان کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو تراویح کی نماز کی مشروعیت حدیث پاک سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز الگ نماز ہے اور تہجد کی نماز الگ نماز ہے۔ تہجد کا ثبوت قرآن کریم سے ہے اور تراویح کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ تہجد کی نماز مشروع ہوئی ہے مکۃ المکرمہ میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل کا ابتدائی حصہ مکۃ المکرمہ میں نازل فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو مکان مشروعیت تہجد کے بارے میں مکۃ المکرمہ ہے، اور تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں مشروع ہوئی ہے۔ تو مکان مشروعیت تہجد کی نماز کے لیے مکۃ المکرمہ ہے، اور مکان مشروعیت تراویح کی نماز کے لیے مدینہ المنورہ ہے، کہ دونوں کے لیے مکان بھی الگ الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے
دلیل نمبر 3، زمان مشروعیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کا حکم کب ہوا؟ ہجرت سے پہلے ہوا، مکۃ المکرمہ میں۔ اور تراویح کی نماز کی مشروعیت ہجرت کے بعد میں ہوئی ہے، تو تہجد کی نماز کا زمانہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور تراویح کی نماز کی مشروعیت کا زمانہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ تو اس سے بھی جو یہ بات معلوم ہوئی کہ تہجد کی نماز الگ نماز ہے اور تراویح کی نماز الگ نماز ہے۔ اور دلیل نمبر 4 یہ ہے کہ کیفیت مشروعیت، دیکھو تہجد پہلے فرض تھی اور ایک عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رہی، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اس کی فرضیت منسوخ ہو کر کے جو ہے وہ نفل کے درجے میں آ گئی۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سعد ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کی ہے۔ اس حدیث سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصے تک تہجد کی نماز فرض رہی، اور بعد میں تہجد کی نماز کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو کر کے جو ہے نفل ہو گیا۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز الگ نماز ہے اور تراویح کی نماز الگ نماز ہے، کیونکہ تراویح کی نماز شروع سے سنت رہی ہے اور ابھی تک سنت مؤکدہ ہے۔ اور دلیل نمبر 5 کیا ہے، اس کو بھی ضرور سنیے آپ، کہ اس میں بھی کیا بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ علماء کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، صرف امت کے حق میں تہجد کی نماز نفل رہی ہے، اور امت کے حق میں تہجد کی فرضیت ختم ہو کر کے ہمیشہ نفل کے لیے ہو گئی۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے زرقانی، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے موطا، اس کی شرح جس کو زرقانی شرح موطا امام مالک کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے علماء کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ اور چھٹی دلیل یہ ہے کہ تہجد سنت غیر مؤکدہ ہے، جیسا کہ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، جو سعد ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تہجد سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل نماز ہے، اور تراویح کی نماز سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جیسا کہ جو ہے فقہ حنبلی کی معتبر کتاب ہے ایک، اور روض المربع، اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ تراویح سنت مؤکدۃ، کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور 7ویں دلیل یہ ہے کہ دیکھو تہجد کی نماز کبھی جماعت کے ساتھ میں نہیں پڑھی گئی ہے، اور تراویح کی نماز پہلے سے شروع سے جماعت کے ساتھ میں صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے، تابعین نے بھی پڑھی ہے، تبع تابعین نے بھی پڑھی ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک کے تراویح کی نماز کو سنت یعنی جماعت کے ساتھ میں پڑھا جا رہا ہے، اور امت شروع سے جماعت کے ساتھ میں پڑھ رہی ہے۔ اس چیز کو جو ہے جاننا ضروری ہے۔ یہ بات یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو تہجد کی نماز تراویح کی نماز بن جاتی ہے۔ یہ صرف ان کے زبان کے الفاظ ہے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے زبان کے ان کے منہ کے الفاظ ہے، ورنہ در حقیقت تہجد کی نماز الگ نماز ہے اور تراویح کی نماز الگ نماز ہے۔ ورنہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، زبان سے اگر ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی تہجد کی نماز ایک ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے،
تو ظاہر میں تو ہم سے یہ کہیں گے کہ بھائی دونوں نماز الگ ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو لکھا ہے کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز در حقیقت دونوں ایک ہی نماز ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے کہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو تہجد کی نماز تراویح کی نماز بن جاتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ بھائی ایک چیز پہلے سے جو ہے نا الگ تھی، پھر موسم بدلی ہو گیا تو وہ چیز جو ہے دوسری، یعنی وہ چیز جو ہے دوسری سے جو ہے ایک چیز جو ہے ایک چیز کے اندر جو ہے داخل ہو کر کے جو ہے وہی چیز بن گئی، ایک ہی چیز بن گئی، ایسا پہلی بار سننے میں آ رہا ہے۔ ورنہ حقیقت میں تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تراویح کی نماز کو الگ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے شاگردوں کو تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الگ سے پڑھا کرتے تھے۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، اور بھی صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، تابعین کا بھی یہی معمول تھا کہ تراویح کی نماز الگ پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز جو ہے نا الگ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے تمام برادران ملت سے اور سامعین کرام سے اور بزرگوں سے، خواتین سے، مرد حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ آ رہا ہے، یہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے، اور ہم اس متبرک مہینے میں اللہ کی عبادت کرے تو اس میں کوتاہی نہ کرے، بخیلی سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، تراویح کی نماز بھی ضرور پڑھے اور ساتھ میں تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھے، ساتھ میں 3 رکعت وتر کی بھی جماعت کے ساتھ میں ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے نا پڑھے، لیکن رات میں آخر شب میں اٹھ کر کے جو ہے نا آخر حصے میں اٹھ کر کے ہم تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز ایک ہوتی ہے، یہ کم علمی کی وجہ سے ہے، یہ نادانی کی وجہ سے ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیے تراویح کی نماز ہم الگ پڑھیں گے، اس کا ثواب ہمیں الگ ملے گا، تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کا ثواب ہمیں الگ ملے گا۔ لوگ عام طور پر حضرت عائشہ کی جو بخاری کی روایت ہے جلد اول میں صفحہ نمبر 154 پر، اس کو دلیل بناتے اور کہتے کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وہ حضور اپنی تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ میں پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ میں پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور یہاں تو تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت جو ایک سلام کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، وہاں 4 رکعت اس صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ساتھ میں پڑھتے تھے اور بغیر جماعت کے ساتھ میں پڑھتے تھے۔ اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ رمضان میں بھی اس صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی 11 پڑھتے تھے، اور اس میں جماعت کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں۔ تو اس روایت کو دلیل میں بنانا تراویح کے لیے 8 رکعت کے لیے یہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ دونوں کا ثبوت جو ہے نا الگ الگ ہے، ایک کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، ایک کا ثبوت حدیث پاک سے ہے، اور ایک کے بارے میں حکم مدینہ منورہ میں ہوا، اور ایک کے بارے میں حکم جو ہے مکہ المکرمہ میں نازل ہوا، اور ایک کا حکم جو ہجرت سے پہلے ہوا اور دوسرے کا حکم جو ہجرت کے بعد میں ہوا۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو، تمام مرد حضرات کو، خواتین کو اور بزرگوں کو اور تمام سامعین کو یعنی تراویح کی نماز الگ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تہجد کی نماز جو ہے نا الگ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔